اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم حامدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 26 سے شروع کر رہے ہیں۔ مضمون تھوڑا سا تبدیل ہو رہا تھا اس لیے چھوڑ دیا پچھلی دفعہ۔ بہرحال جو ہم مضمون پڑھ رہے تھے وہ تھا اس مرد مومن کا جس نے کہ تین رسولوں کے ہوتے ہوئے جب قوم کے لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھے تو یہ اپنے طور پر اٹھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ 3 رسول ہیں لیکن قوم ان کی بات نہیں سن رہی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا کی ہوئی تھی اس کی روشنی میں یہ سمجھ گیا کہ جو کچھ یہ رسول پیش کر رہے ہیں یہ درست ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا، یہ وہ شخص تھا اور آیا اس نے مطلب رسول ہیں بھی تو بھی جو عقل والے بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوگ فرض کرے، اب ہم لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے، تو کوئی بھی جو کو عقل مند شخص ہو وہ آ کے کہہ سکتا ہے بھی دماغ خراب ہے تمہارا، اتنی اچھی اچھی باتیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تم اس کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ بھی میرا تو دل اس کے اوپر بڑا ٹھک گیا ہے، میں تو جو کچھ یہ شخص کا جو کچھ قرآن میں یا حدیث میں یا جہاں بیان کیا میں تو بس وہی کروں گا جو کچھ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے بہتری تمہاری بھی اسی میں فائدہ ہے، تمہاری بہتری ہے کہ تم بھی مان لو بات سمجھ۔ تو یہ کردار تھا اس شخص کا، اور اس نے جب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رسولوں کی بات لینی چاہیے، تو پھر اس نے اس جانے میں دیر نہیں لگائی، بھاگتا ہوا کہتا ہے، آپ نے پڑھا وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، وہ دوڑتا ہوا آیا، یعنی کہ مجھے کہیں دیر نہ ہو جائے، کہ کہیں، اور یہ نہیں کہ وہ سوچ کے بیٹھا رہا کہ نہیں اب کوئی اور کر لے گا۔ ہم تو عموماً یہی سمجھتے ہیں، اپنے اندر کوئی جھجک محسوس کرتے، نہیں، جب حق سچ بات سامنے آپ کے آ جائے خود بھی اس پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی وہ بات جو ہے وہ پہنچا لے، اور اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے فیصلے ہی کے منتظر رہیں۔ مجھے وہی یاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، ان کا جو کردار تھا کہ جب ان پہ واقعہ افک ہوا، تہمت لگی، اور ان کے والدین نے آ کر ان سے پوچھا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا ان سے کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو، اگر تم نے کوئی ایسی بات کی ہوئی تو جاؤ اس سے پوچھ لو، کوئی جا کے۔ انہوں نے کہا میں کیوں پوچھوں ان سے جا کے، جو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے۔ واقعہ افک تھا کہ تخییر پہ، ہاں جب انہوں نے کہا، جب انہوں نے سوری میں مکس اپ کر گئی ہوں، وہ واقعہ جب کہ ان کی ازواج نے کہا تھا، اب ذہن میں آیا، ساتھ ہی نکل بھی گیا کہ کون سا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تو تم ایسے کرو اپنی والدین سے بھی مشورہ کر لو کہ تمہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں والدین سے مشورہ کیوں کروں، میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج کے پاس بھی گئے تو سب نے یہی بات دہرائی۔ اب کوئی ہم جیسی ہوتی کہتی ہیں ٹھہرو جی پہلے میں اپنے ماں باپ سے پوچھ لوں، میں اپنے کوئی مامے چاچے سے پوچھ لوں، پھر میں بات کروں گی، میں اب آپ سے ساتھ اس وقت تک ناراض نہیں رہوں گی جب تک کہ میرے خاندان والے یا میری سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں نہیں ہوا، ہاں انہوں نے اچھی کام کے لیے خود ہی فیصلہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
بعض لوگوں کو کم، بعض لوگوں کو بہت زیادہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے. اندر بصیرت کیا ہوتی ہے کہ دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا کام درست ہے اور اس میں انتظار نہیں کرنا. تو یہی کردار اس شخص کا تھا. اور جب یہ آیا اور پھر لوگوں نے ظاہر ہے اس کی بات کو بھی کہاں ماننا تھا، بلکہ اس کے تو اور بھی درپے ہو گئے ہوئے. تو اس نے آگے کتنی پیاری بات کی تھی کہ مجھے کیا ہے، کہ میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے بھی اور تمہیں بھی اور سب کو. تم یہ بھی سوچ لو ایک دم کسی کے نشانے پہ کوئی تیر لگے کہ لوٹ کے تو تم نے اسی کے پاس جانا. پھر کہتا ہے سب سے زیادہ انسان دیکھیے اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں اسے اس خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں، کہ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان دوسرے معبودوں کی کوئی سفارش میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا ہی سکتے. اور اگر میں دوسرے معبودوں کے پیچھے لگ جاؤں تو گویا کہ اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، تو میں کیوں گمراہی میں جاؤں. اس لیے فوراً اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا. پروردگار تو وہ میرا بھی ہے، لیکن ان کا کہا کہ اگر زبان سے تم جھٹلا رہے ہو الگ بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ تمہارا بھی اتنا ہی رب ہے جتنا کہ میرا ہے. فاسمعون، تو میری بات سن لو. اب جب یہ اس نے اعلان کیا تو جو قوم کے لوگ تھے وہ رسولوں کی تو بات کچھ نہ کچھ گوارا کر ہی رہے تھے کہ وہ باہر کے آدمی تھے، ان پہ اتنا غصہ نہیں نکلا. کہ مگر اپنی قوم کے ایک فرد کو جب ایسا اعلان کرتے دیکھا تو انہوں نے اس اعلان کو اعلان بغاوت جانا کہ اپنی قوم کے خلاف یہ باغی ہو گیا ہے، سب سے الگ ہو گیا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. اب یہ قتل کرنے والی بات کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے. مرا تو کہا گیا نا قیل ادخل الجنہ، اور اس کو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. یعنی دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کو جنت کا کے داخلے کا پروانہ مل گیا. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر دلیل ہے. برزخ کا جو معاملہ ہے، مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی تذکرہ کیا جائے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہیں پہ ختم نہیں ہوگی. یہ جسمانی طور پر ہم ختم ہو گئے ہیں، لیکن روحانی طور پر زندہ ہیں. نہ صرف زندہ ہیں بلکہ آپ اس شخص کے جو کردار اور اس کی جو کلام ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس یعنی جو جانے والا شخص ہوتا ہے اس کے پیچھے والے لوگوں کے ساتھ وابستگیاں ہوتی ہیں، اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ خوشی اور غم جیسی چیزیں جو ہیں ان کو وہ محسوس کر سکتا ہے. اور یہاں پر وہ افسوس کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا لیتا قومی یعلمون، کہ کاش میری کام کو معلوم ہو جائے. ہاں جی، آپ پہ آگے چلتے ہو. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، وہی دیکھ کیفیت وہی ہے کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، ہم تو نہیں کسی کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کو خوشخبری دے دی جاتی ہے. یہ آیت جو ہے سورۃ الفجر کی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ. ہمیں نہیں پتہ کہ جانے والا ہمیں تو پڑا ہوا مردہ پڑا ہوا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کیا مکالمہ ہو رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے. تو وہ اس وقت کی جو کیفیت یہاں سے نکلنے کے بعد وہ دیکھیے ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اب کوئی شخص یہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں اس کمرے میں ہمیں سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ جا کے باہر نکل جاتی ہیں تو موجود تو یہ ہیں، لیکن بات کیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ہے نہیں. تو وہ جسم ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے، روح جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو زندہ رہنا ہے. اور اسی لیے
آخرت کی جزا یا سزا ہے وہ اسی نے سہنی ہے، اس کو بھی لباس، جسم کا لباس دوبارہ سے پہنا دیا جائے گا، اس کو سہنا ہوگا۔ اب دیکھیے یہی جو جانے والا ہے یہ اپنی قوم کے لیے ایک دکھ کا اظہار، ایک افسوس کا اظہار وہ کر رہا کہ اے کاش میری قوم اس بات کو جانتی، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے کس بات پہ میری بخشش کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں سے، نوازے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ مر گیا لیکن اپنی قوم کا اب بھی خیر خواہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہوا میں ان سے، میرے سے دور ہو گئے وہ، یا میں ان سے ہو گیا، اب بھگتیں گے اچھی طرح مزہ جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ نہیں، ابھی بھی خیر خواہ ہے۔ اس کی خیر خواہی جو ہے، اب کفار مکہ کے اوپر بھی یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اتنے ہی خیر خواہ ہیں اور تمہارا ہر حال میں بھلا ہی چاہتے ہیں۔ وہ تو ایک عام شخص تھا، اس کی اپنی قوم کے ساتھ اتنی دلچسپی اور محبت تھی اور خیر خواہ تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے؟ جس بات سے وہ تمہیں خبردار کر رہے ہیں یہ بھی تو وہی بات ہے جو کہ وہ شخص نے محسوس کی کہ جو قوم والے غلط کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک طرف تو وہ ظاہر ہے وہ جو شخص ہے مارا گیا، گھر والوں کو پتہ چلا ہوا کہ اس کو لوگوں نے قتل کر دی، تو ہو سکتا ہے وہ غم میں مبتلا ہوں، لیکن یہ مرنے کے فوراً بعد برزخ میں جو اس کو جنت کی زندگی مل گئی ہے اس کے اوپر کتنا خوش ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا ہے۔ کہ تو داخل ہونا پھر عزت کے ساتھ، کہیں بھی آپ داخل ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں کمرے میں داخل ہو جائے، کوئی معزز مہمان آ رہا ہو تو اس کو آپ، اس کا داخل ہونا اور انداز سے ہوتا ہے، کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جیسا قرآن بھی اس کا گواہ ہے اور احادیث تو بہت زیادہ ہے کہ قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ پرندوں کی قالب میں ڈھال دیتا ہے اور وہ جنت میں چڑھتے چگتے پھرتے ہیں، جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، مزے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اور شہید جو ہے اس کو شہادت کے وقت جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ اس درجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے بھی سب سے پوچھے گا، نیک لوگوں سے، کہ کوئی اور چاہیے؟ جس طرح دیکھیے نا ہمارے گھر مہمان آئے ہوں، ہم سب کچھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، شادیوں وادیوں میں آگے پیچھے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ضرورت، سب کچھ تو ہے، پھر بھی بتاؤ کچھ اور، یہ لا دوں میں، وہ لا دوں۔ اسی طرح وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ خوش ہو، کچھ چاہیے کچھ؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بخش دیا، ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب بار بار کہ نہیں کچھ اور بھی بتاؤ، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پھر تو ایسے کرے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں اور ہم دنیا میں جا کے دوبارہ شہادت کی موت ہمیں ملے اور ہم وہ لذت حاصل کر سکیں جو ہم نے پہلی دفعہ کی تھی۔ اور کہا گیا نا حدیث میں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ نہیں، ان کو برزخ میں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے، لیکن ان کو وہ برزخی زندگی میں سے نہیں گزرتے، برزخ ہے ہی نہیں ان کے لیے، یہ تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے جو لوگ، شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت ایک آخری مقام ہوتا ہے جد و جہد کا، جہاد کا آخری درجہ ہے۔ تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے جہاد کرنا، جاہد بہی جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ اس راستے میں بھی اگر کوئی آپ مشکلیں اٹھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور
اس کی بہت سے علماء بھی ایسے رہے ہیں اور ہیں جن کو کہ ختم کر دیا جاتا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے، کیا کیا ان کو جو قاضی وقت تھے ان سے سزائیں نہیں ملی. لیکن یہ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھانا ہوتا ہے، یہ جد و جہد ہے علم کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. تو اس کی بھی جب یہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں تو ان کو بھی یقیناً وہی درجہ اور وہ عزت ملتی ہوگی جو کہ ایک جان دے کے شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے کو ملتی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو علم کی راہ میں جاتا ہے وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کاش مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں علم کی خاطر کوئی سفر طے کر رہا ہوں اور اس راستے میں مجھے موت آ جائے، یا میں رزق حلال کمانے کی خاطر گھر سے نکلا اور کسی گھاٹی میں کسی جگہ مجھے موت آ جائے، تو وہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ کاش میرے قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس نے مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں، باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. اور دیکھیے یہ شخص جو ہے ظاہر یہ بھی اسی وقت ایمان لایا، اس کے پاس بھی پیغام پہنچا ہوگا رسولوں کا، اس نے ابھی کوئی نیک عمل بھی نہیں کیے، نیک عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر تھے اور اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. ایسے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس کو ابھی تک یہ قوم کی خیر خواہی میں یہ حسرت کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس وجہ سے مجھے یہ عزت عطا کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص نے جیتے جی بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی. اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر کے بھی. اس زندگی تک محدود نہیں رہی، مرنے کے بعد بھی اس کو وہ خیر خواہی. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کی برزخی زندگی سب سے اعلیٰ تو انہیں کو حاصل ہوگی، تو وہ کیا اپنی امت کے لیے ان کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ جو اگر محسوس کر سکتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوں گی. تو امت کو اچھے کام کرنے چاہیے، ان پہ درود و سلام بھیجنا چاہیے، ان کی سنت پر چلنا چاہیے تاکہ ان کو اچھی خبریں پہنچیں. ان کو یہ نہ پہنچے کہ ہائے میری امت کیا کر رہی ہے. تو یہ اب امت کا کام ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ان کی روح خوش ہو جائے. دیکھیے اور وہ جو ارواح ہوتی ہیں وہ جنت میں ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں، باتیں کہتے ہیں. پہلے بھی آپ کو بتایا وہ جو برزخی زندگی کے بارے یا قبر کی زندگی کے بارے میں ہم وہ پڑھتے ہیں احادیث کہ جب کوئی شخص فوت ہو کے اگلی دنیا میں جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کے عزیز و اقارب پہنچے ہوتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ٹھہر جو ذرا بھی اس کو آرام تو کرنے دو، ابھی بیچارہ وہاں سے گزر کے آیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ چلو بتاؤ بھلا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، نام لے لے کے. تو وہ کہتا ہے فلاں کا بار بتاتا، اس کی شادی ہو گئی، اس کا فلاں، اس طرح سے ڈائریکٹ. اور وہ بتاتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے فلاں کدھر ہے، تو اس کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑی دیر ہو گئی فوت ہو چکا ہوا. تو کہتا ہے پھر وہ کہاں گیا، ہمارے پاس تو نہیں آیا. پھر افسوس کہتے کہ ہائے ہائے افسوس وہ یہاں نہیں آیا، وہ تو دوسری جگہ پہنچ گیا. یعنی وہاں بھی خیر خواہی اور جو فیلنگز ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہائے وہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ اس کا مقام کوئی اور ہے. جی اسی طرح جب دنیا میں اس سے کسی کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو جو اس کے موجود رشتے دار ہیں خواب میں وہ والے لوگ ملتے ہوتے ہیں. ہاں اور وہ پھر ایک دو نہیں مطلب کافی جو اس کے قریبی بڑے قریبی ہوتے ہیں نا، ہاں جس سے وہ پیار بھی بڑا کرتا ہے. اور وہ جو وہ سارے کے سارے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو لینے کے لیے وہ آئے ہیں. بس دعا کہ میرے بھی آج کل مجھے بہت نظر آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے تو بہت زیادہ ہی آج کل کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں. میرے خود اتنا آتے ہیں پچھلے
بس اکثر پھر میں یہ کرتی ہوں سو یاسین پڑھ کے اکثر میں کوشش کرتی ہوں کہ روز ہی بخشش کر دوں، تو اس لیے تو اس سے کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں رہتی، اس لیے دعا بھی جو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا بھی ضرور آپ کو آتی ہے. ہاں یہ پر ہاں کہ ہاں یاد ہی نہیں ہوتی. اچھا نہیں ہاں تو یہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جیسی ہو گئی، تو اپنے عزیزوں کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ہمارے دلوں میں کوئی ان کے لیے غل نہ پیدا کر. ہاں کوئی دل میں جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے کوئی برا نام سوچے. دیکھیے بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں یہ دنیا میں اتنے ان سے کوئی تنگ ہوتے کہتے ہیں چلو اچھا ہوگا چلا گیا یا کچھ نہیں. جو چلا گیا اس کی کبھی برائی سے تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کبھی نہ کرے. تعریف کریں یا نہ کریں لیکن برائی نہ کریں. قرآن پاک پڑھ کے سورتیں پڑھ کے تو سب کو بخشتے ہی ہیں. ہاں جی ہاں جی تو اچھی بات ہے نا، وہ بخشنا ہی چاہیے. صبح جو بھی پڑھتے ہیں بھی میں ہمارا عقیدہ تو یہی، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جاتا ہے سب، وہ بھی اصالہ ثواب ہے نیک ذات کا سب، منکر تو کوئی بھی نہیں ہے اس سے. لیکن پھر ذرا تھوڑا سا اختلافات ہو جاتے ہیں، پھر ہم پہنچانے بھی تو بہت زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں نا اس کے طریقہ کار میں. وہ ہم نہ کریں تو پہنچائیں کیوں نہ پہنچائیں، پہنچتا ہے انشاءاللہ. ہاں وہ بھی قبول ہوتی ہے. لیکن ہاں ہاں ہر چیز کا کھانے کا ثواب، اپنے کھانا ہو کپڑے ہوں، کسی کو بھی کسی کی خاص نیت دیکھیں کہ تو ویسے ہی جاتا رہتا ہے نا، ایک نیت کر کے آپ دیں. اور عموماً بیٹیاں یہی سمجھتی ہیں کہ شاید اب والدین کے اوپر ان کے زندگی میں بھی بھائیوں کا ہی حق تھا کہ ان کی ٹیک کیئر کرے، ان کو سارا سب کچھ خرچہ اخراجات کرے، تو مرنے کے بعد بھی شاید انہی کا ہی کام ہے. اپنے طور پر ہمارے لیے والدین نے کتنا کچھ کیا. ہم خود پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ ہم خود پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ثواب دوسرے ان کو اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے. کوئی وہاں نہیں ہوتا، صرف نیت کر لیتے ہیں، نیت کر اس کے حصے کا کر رہے ہیں اس کو ہاں حج بدل کی بات کر رہی ہیں نا. ہاں ہاں یہاں پر تو کوئی نہ قیمت لگ رہی نہ کوئی چیز بانٹ رہے، تو وہ کیسے جا رہا ہے؟ اسی طرح پڑھنے کا کیسے؟ ہاں جی اشارے ثواب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیے احادیث تو ڈیٹیل میں ہمیں بتاتی، لیکن قرآن کی بھی تو آیات ہمارے سامنے ہی ہے نا اب آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں. چلیے ہاں جی انسان کے دل میں ill feelings آ جاتی ہیں کسی گئے ہوئے کے لیے، تو بس ٹائم پہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. ہاں نہیں بس یہی تو غل ہے اسی کو تو نکالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی معاف کر. دیکھو ان کے لیے بھی دل کو بڑا کرے، ان کے لیے وہ تو چلے گیا، اس نے کیا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرتے وہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہی ہے نا. ہاں تو آج اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کے درجات نہیں بڑھائے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا. ہم اپنے لیے چاہتے ہیں مجھے معافی ہو جائے چاہے میں کچھ بھی کروں، اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ایسے ایسے گناہ گار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے شفیق کہ ابو سفیان جیسا اور ہند جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا. ہاں ہاں دعا کریں. اچھا جی تو یہ تو اس شخص کا کردار تھا، اور ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور ہم نے اس کے بعد یعنی جب اس کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد اس کی قوم پر فرشتوں کو کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے کہ یہ بڑا معمولی سا کام تھا اس قوم کو ختم کرنا. لشکر بھیجنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے کیا ایک چیخ ہی، ایک چنگھاڑی کافی تھی. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. ایک زوردار چیخ، ایک چنگھاڑ، وہ اللہ نے ایسی آواز پیدا کی کہ جس کی وجہ سے وہ خامدون بجھ کر رہ گئے. بجھنے کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ اور آواز کا جو دیکھیے پولیوشن ہوتی ہے، آواز کا جو شور ہوتا ہے
وہ اس کی وجہ سے ایک خاص اس کے جو کتنے ڈیسیبل شاید 75 کتنے ان کے جو میجرمنٹس ہوتے ہیں اس سے بڑھ جائے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, کلیجے پھٹ جاتے ہیں. کلیجہ کیا مطلب ہوتا کیا, یہ لیور جو ہوتی ہے یہ خون کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے جمع, تو وہ ایک دھماکے سے لرز کے تو ہاں. اور قرآن میں بھی لفظ آتا ہے کلیجے منہ کو آ جانا, وہ یہ لگتا ہے کہ کلیجہ پھٹ کے منہ کو الٹی جیسے آ جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو خون کی الٹی آ بھی جاتی ہے. اللہ معافی دے. تو وہ اتنی زبردست اس کی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ میں لشکر بھیجتا ان کا کہ جاؤ ان کو ختم کرو, بس ایک آواز, ایک چیخ. اور وہ سب یوں تھے کہ وہ بجھ کر رہ گئے. اب میں یہ بجھنے کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خے میم دال اس کا روٹ ہے. اس کا مقصد, اس کا مطلب ہوتا ہے شعلوں کا ختم ہونا, نہ صرف شعلوں کا ختم ہونا بلکہ چنگاریوں کا بھی ختم, بجھ جانا. یہ کہتے ہیں کہ مکمل بجھ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے تو اکثر وہ دیکھا نہیں نا چولہے میں آگ جو جلتی ہوتی تھی, ہاں چلچے کہتی جلائی بھی ہوئی ہے. تو چلو اگلی نسلیں انہوں نے کہاں بیچاروں نے, اب جو باربیکیو میں دیکھ ہی لیتے ہیں. خیر, تو وہ جب بجھتے ہیں کوئلہ بالکل ذرا سا بھی ریڈش نہ کہیں سے ہو, ذرا بھی چنگاری, یعنی بالکل اس کے اندر ہاتھ بالکل راکھ بن کے رہ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں خمدہ, کہ وہ اب ختم ہو گیا. اسی طرح دیکھیے ذرا کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے جسم کی بھی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جس طرح کے کوئلے راکھ بن کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو گویا کہ اس کی سب ایکٹیویٹیز جو ختم ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ تو اب آنکھ بھی نہیں جھپک رہا, پہلے ہاتھ پاؤں لا کے دیکھتے ہیں, کوئی چٹکی کاٹ کے دیکھو کہ یہ ہے, جاگ رہا ہے, سو رہا ہے, کیا اس کو کیفیت ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ تو اب کچھ بھی نہیں ریزسٹ کر رہا, اس کی تو پلک تک نہیں جھپک سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنی سی بھی اس کے جسم میں زندگی کی رمق نہیں رہ گئی کہ وہ اپنی آنکھ ہی جھپک سکے. گویا کہ جیسا انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے, تو جسم کے اندر کی جو حرارت ہے, یعنی زندگی حرارت کا نام ہے, حرارت سے ہی آپ چل پھر رہے ہیں, ہر کام کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کوئی بھی کام, آپ کے ہاتھ نہیں کام, کوئی آج کل جیسے سردی ہے تو ذرا ہاتھ گرم ہو جائیں تو آپ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. باڈی کا ٹیمپریچر 98.6 ڈگری ہاں جی, اس سے نیچے ہو جاتا ہے, اس سے نیچے ہو جاتا ہے نا. ہاں, تو وہ یہی بی پی لو ہو جاتا ہے, ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو وہ ختم. تو انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے حرارت تو رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے اتنی حرارت اس کے اندر موجود ہے کہ اس سے 3 چائے کے کپ تیار ہو سکتے ہیں. ہاں, اور اتنی انرجی ہے کہ 25 واٹس کا ایک بلب روشن ہو جائے. لیکن وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو اب جب اللہ نے بجھنے کا لفظ استعمال کیا تو ایسے جیسے کہ وہ جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے جو حرارت کا باعث ہے, جب وہ نکل گئی تو جسم کیا ہے, ٹھنڈا, ایک چیز ہے پڑی ہوئی ہے. ہاں, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح وہ قوم جب ختم ہوئی تو کیا ہو, جیسے سب بجھ کے رہ گئے. نتھنگ واز لیفٹ, نہ کوئی موومنٹ زندگی کی کوئی, اور نہ ہی وہ خود ہلنے کے قابل تھے نہ کچھ. یہ اللہ نے ایک عجیب انداز میں ان کا نقشہ کھینچا ہے. اس سے دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ بڑی ایک لٹریری اس کی زبان ہے, ادبی زبان ہے. یہ تبھی تو وہ حیران پریشان تھے وہ عرب والے, ان کے دانشور, ان کے شاعر, کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ووکیبلری, کس جگہ ایسے ایسے لفظ استعمال کیے ہوئے کہ میں تو آپ کو ایکسپلین کیا ہے پہلے بھی. بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا, شاید نہ ہی سوچا ہو, اور جب تک میں نے بھی نہیں یہ چیز پڑھی تھی, یہ غور نہیں کیا تھا, تو مجھے بھی کبھی ذہن میں تھا کہ بجھنے کا کیا مطلب. ہم سے وہ ختم ہو گئے, یعنی اس کو ایسے ہی استعارے کے طور پر کہا گیا. لیکن حقیقتاً یہ جب زندگی کی رمق نہیں رہی
सब कुछ नहीं, सब चलत फिरत काम ककवार। कभी कोई देखिए, अल्लाह ना करे, कभी आप आजकल तो मूवीज़ में भी देखते हैं वीडियोस वगैरह जो आपके आ जाते हैं, जब कोई ये जल्जला सैलाब गुजरे, पीछे क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो वही नक्शा अल्लाह ताला ने ये यहाँ पर उसका खींचा हुआ है कि ये ज़िंदगी है क्या, कुछ भी नहीं, जब चला जाता, यहाँ पर उसका खींचा हुआ है कि ये ज़िंदगी है क्या, कुछ भी नहीं, जब चला जाता है तो जो सारी ज़िंदगी की तगो दो, जो माल दौलत कमाया, जो एडवेंचर्स किए, जो सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ और इनामात और जो सजाए होते हैं, सब ख़त्म। वो अब कोई मानी ही नहीं रखते। जब तक वो मौजूद है वो सब चीज़ें हैं, जब वो चला गया सब ख़त्म। तो ये ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी के जिसके पीछे हम भागे भागे फिरते हैं, वो कहते हैं कि 1923 में अमेरिका के 8 अमीर तरीन जो लोग थे, उन्होंने दावा किया कि हमारी दौलत मिलके जो अमेरिका की कुल दौलत है उससे ज़्यादा है। 8 लोगों के पास इतनी दौलत है। आज भी लगे हिसाब किताब लगाते रहते हैं ना। अच्छा, अब उन लोगों का जो 8 लोग थे, 25 साल के बाद उनका क्या अंजाम हुआ कि उनमें से 8 में से 3 लोग खुदकुशी कर चुके थे, एक शख्स पागल हो चुका था और 4 दिवालिया हो चुके थे, बैंकरप्ट हो चुके थे। आफ्टर 25 इयर्स दुनिया की दौलत जो है और उसको दौलत रखने वालों का अंजाम क्या हुआ कि 3 ने खुदकुशी कर ली कि दौलत उनको सुकून दे सकी। एक मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि वो पागल हो गया, और 4 की दौलत इस तरह से ख़त्म हुई कि वो बैंकरप्ट हो गए। आज भी आप देखते हैं, कल लखपति तो आज कखपति हो जाता है, अल्लाह के काम है। और उनमें से भी कहते हैं कि एक जो 4 लोग बाकी बचे थे जो बैंकरप्ट हुए थे, वो उनमें से एक अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील मिल का मालिक था, लेकिन आखिरी ज़िंदगी के 5 साल जो थे वो खैरात पर गुजारा करता रहा। ये है हमारे सामने जो अदादो शुमार हैं और दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत है। इस तरह से हर एक ने बुझ के रह जाना, जब बुझ जाता है या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस ए वाए बंदों के हाल पर, या हसरतन अलल इबाद, हसरत, अफसोस, क़यामत का नाम भी तो है ना हसरत, यौमुल हसरत। ये अब कौन, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफसोस मेरे उन बंदों के हाल पर, यानी अल्लाह भी खैर खाएं अपने बंदों के लिए। बंदे कितनी ही नाफरमानी और सरकशी करें और अल्लाह कितना बड़ा ही सज़ा दे दे, तो सज़ा देने के बाद कोई अल्लाह ताला खुश नहीं होता कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह को फिर भी अफसोस है। माएँ भी बच्चों को मार के अफसोस रोने लगती हैं खुद मार के कि तू ना ये करता, ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं तुझे मारती। तो अल्लाह ताला कितना रहीम और शफीक है, जो 70 सगी माओं से भी ज़्यादा उसकी रहमत है। वो भी बंदों के हाल पे अफसोस करके कह रहा है कि अफसोस मेरे बंदों के हाल पर कि इनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर वो उसकी हंसी उड़ाते रहे, बजाय इसके कि मेरे भेजे हुए नुमाइंदों की कदर की जाती, उनकी बात सुनी जाती, उन पर अमल किया जाता। क्या होता रहा कि वो उसकी हंसी उड़ाते रहे, उसका मजाक उड़ाते रहे, उसको दीवाना कहते रहे, उसको शायर कहते रहे, काहिन कहते रहे। सब रसूलों के साथ ही ऐसा हुआ। क्या अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या इन्होंने देखा नहीं था कि हमने इनसे कबल कितनी बस्तियां हिलाक की कि हर
قوم کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور پیچھے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ فلاں قوم نے یوں کیا تو اس کا یہ انجام ہوا. اور اب تو قرآن نے ہر ایک بہت سی مثالیں ہمارے لیے ایسی قوموں کی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ مکہ والوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے قریب ہی قوم سمود کے کھنڈرات ہیں, کچھ ہی فاصلے پر قوم عاد کے ہیں, مدین والوں کے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والی جو قومیں تھیں ان کی کتنی ہی بستیاں جو ہیں وہ ہم نے ہلاک کر دی. اور اب جب وہ ہلاک ہو گئی انہم الیہم لا یرجعون, تو اب وہ لوگ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. جو چلے گئے ہلاک ہو گئے, ہاں وہ کہ وہ ان کی طرف نہیں سوری کہ وہ ان کی طرف اپنی بستیوں کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے. وہ لوگ جو مر گئے, یعنی اس طرح بھی بات بنتی ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ جا چکے ہیں اب وہ ان بستیوں کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے کہ میرا محل کدھر ہے, میرا گھر کدھر ہے, کہ آ کے دیکھیں کہ میرے باغات, میرے گھر وہ کس حال میں ہے, اب کون وہاں رہ رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کتنے شوق سے بنائے تھے, اتنے مضبوط قلعے بنائے تھے, محل بنائے تھے, ان کا کیا بنا؟ نہیں. اب وہ جو چلا گیا اس نے لوٹ کے نہیں آنا, بس گیا. وہ ان اب آگے کیا ہے؟ لوٹنے کی بجائے وہ ان کل لما جمعی لدینا محضرون, اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. اب تو بس پیچھے لوٹ کے اپنے گھروں کی طرف جانے کی بجائے اب آئندہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے کہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. لیکن یہ دیکھیے, یہ شخص جو مرا تھا, وہ جس کو قوم نے مار دیا تھا, یعنی کسی کے بھی حالات ہم معلوم نہیں کر سکتے. اس شخص, یہ جو شخص ہے, اس کے بھی ہمیں پورے قوائف موجود نہیں, وہ اندازے لگائے کہ اس کا نام یہ تھا, یہ وہاں کا رہنے والا تھا, یہ تھا, وہ تھا. لیکن چونکہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا اور اس کو مان لیا اور اس پر یعنی جان بھی اس نے قربان کر دی, تو اس کے آثار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے باقی رکھے. جو اللہ کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے وہ بجھ کے نہیں رہ جاتا, وہ نابود نہیں ہوتا. اس کی قوم نابود ہو گئی مگر وہ شخص قرآن کے ذریعے آج بھی زندہ ہے اور ہمارے لیے انسپریشن کا باعث ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم بھی اس راہ پہ چلیں. مرنا تو سب نے ہے, جا کے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا ہم عزت کے باعزت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا ذلیل و خوار ہو کے؟ کس حال میں ہماری روح قبض کی جاتی ہے اور کس حال میں ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ آگے تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے, اسی کے پاس سب نے حاضری دینی ہے. اور ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں, جو قومیں تباہ ہو چکی ہوئی ہیں, جس بھی حال میں برزخ میں موجود ہیں, وہ معدوم نہیں ہوئی, وہ ختم نہیں ہوئی. روحانی طور پر وہ موجود ہیں اپنی قبروں کے اندر, یا جس طرح بھی جس برزخ میں, جس حال میں بھی اچھے یا برے میں ہیں, وہ موجود ہیں. اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہاں سے نکل آئیں گے. تو فرمایا کہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے سے قبل ہلاک ہو گئی بستیوں کی طرف غور کرتے کہ کبھی ان میں سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا. لیکن اب ان کو حالت برزخ میں رکھا گیا ہے تاکہ ایک اس وقت کے لیے جب سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اب آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ سے مثالیں دی ہیں, اب کائنات کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَآیَةٌ, آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نشانی. اب یہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو اب یہ گول جو بنا, دائرہ بنا ہوتا ہے, یہ کس چیز کی نشانی ہے؟
کہ آیت ختم ہو گئی، نشانی ہے نا یہ کہ بھی آیت ختم ہو گئی. آپ کہیں کہ نہیں نبی نہیں ختم ہوئی، نہیں دیکھو یہ یعنی نشانیاں جو ہوتی ہیں، جو علامات ہوتی ہیں، جو سائنز ہوتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. سائن بورڈ جو لگے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے باہر بھی لگے ہوتے ہیں، راستے میں جا رہے بتاتے ہیں کہ بھی کتنا یہ کون سا بلاک ہے یا کتنا فاصلہ آپ طے کر چکے. سائن بورڈز کا یہی مقصد ہوتا ہے. تو یعنی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جو بھی سائن بورڈز ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو سائن بورڈز ہیں وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کو اللہ نے آخرت کی جو منزل ہے ان کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے دوسری چیز، کسی کی بھی کوئی نشانی ہو اس کو بڑا سنبھال کے دکھائے. یہ میری رنگ جو ہے میری نانی نے مجھے دی تھی، یہ میری امی کا شادی کا دوپٹہ ہے، اور آپ کو سنبھال کے رکھتی ہیں. یہ میرے ابا کا پین ہے. اس کے ساتھ آپ کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس کو دیکھتے، اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ہستی یاد آ جاتی جس کی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ سے بچھڑ گیا ہوا ہے. ان چیزوں سے اس کی وہ یعنی وہ چیزیں کہتے ہیں نشانی. اور ویسے بھی دیکھیے جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں جو اچھا سارا کچھ دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے، ایک ایک نشانی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیز ماں کی باپ کی کوئی ایسی کہ جو ہمارے بطور نشانی رہے. یعنی جس کو دیکھ کے ہمیں ان کی اس کی یاد قائم رہے، ہماری ہم ان کو بھول نہ جائیں. تو اب یہ آیت کا لفظ آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں. ایک تو ابھی میں نے کہا نا، ایک تو پہلے کہ قرآن کی آیت ہے، پھر اور کس کے لیے؟ کائنات کی نشانیاں، نشانیوں کے لیے. نشانیاں جو ہیں اپنا نفس کی اور کائنات کی جو نشانی، اس کے بھی لفظ آیت. اور کس کے لیے یہ آیت کا لفظ بولا جاتا ہے؟ پتہ سب کو پتہ ہے. کچھ اس طرح بھائی معجزے کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. اب 3 معنوں میں آپ کو بتا دیے، قرآن کی آیت کے لیے بھی، اور یہ نشانی یا علامت کے لیے بھی، اور معجزے کے لیے بھی. معجزے آیت لہم الارض المیتۃ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، تو اس کی نشانیاں جو ہیں ان کو دیکھو. نشانی کو دیکھ کر وہ نشانی والا یاد آ سکتا ہے کہ وہ نشانیاں جو دینے والا تھا یا بنانے والا وہ یاد آ جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف رہنمائی کے لیے دلیل، نشانی کہ تم دیکھو وہ کون اللہ، وہ کیسا ہے، کون ہے، اور کیا اس کے مقابلے میں تم نے یہ جو معبود گھڑ رکھے ہیں ان کی بھی وہی شانیں ہیں جو کہ اس خدا کی ہیں. اگر تو ہیں تو پھر تم اس کا شریک یا پارٹنر کہہ سکتے ہو. لیکن جب ان کے اندر اس خدا جیسی کوئی صفتی نہ موجود ہو تو ان کو تم کس بلبوتے پر خدا بنائے بیٹھے ہو. تو توجہ کہاں دلائی جا رہی ہے؟ وآیۃ لہم الارض المیتۃ. ذرا غور کرو تو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے ذرا اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھو. یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے جس کے اوپر تم کھڑے ہو، یہ زمین کیا ہے؟ بیکار، مردہ زمین ہے. ہاں، احییناہا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا. یعنی پھر ہم نے اس کو زندہ کیا کس ذریعے سے؟ بارش کے پانی سے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا، اب جب نرم ہو گئی تو اس میں سے ہم نے نکالے، منہا، اس میں سے، حبن، دانے، اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،
بس وہ اس سے کھاتے ہیں. وہ جو دانے اللہ نکالتا ہے, حبن دانے کہا جاتا ہے نا, تو دانا یعنی ہر طرح کا جو اناج ہوتا ہے, اس کو وہ دانے ہی ہے نا. تو علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر اس کے بارے میں کی ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. ہاں, کون نہیں, کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. خاک پہ کس کی ہے, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب. سبحان اللہ. لو دیکھو ذرا, یاد رکھو گی, میں سنوں گی اگلی دفعہ. اتنے شوق سے جو لکھ رہے ہو. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. سحاب کس کو کہتے ہیں پہلے چلو بتاؤ. ہاں, کون کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. پچھم کیا ہوتا ہے؟ مغرب. خاک پہ کس کی ہے, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یہ جو نشانیاں مانگتے ہو, معجزے مانگتے ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے, تو نشانی تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے, جو بارش برسنے پر زندہ ہو جاتی ہے زمین, اور اس میں سے اناج نکلتا ہے. اناج کیا ہے؟ بھوک مٹانے کا سامان, اسٹیپل فوڈ. اسٹیپل فوڈ سمجھے نا اس کو اردو میں؟ ہاں جی, اس کو اردو میں پاکستان کی گندم ہے نا, یعنی جو بنیادی خوراک آپ کھاتے ہیں. آپ کتنا بھی پھل کھاتے جائیں, کتنا بھی آپ کوئی مشروب لیں, لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ آپ روٹی چاول وغیرہ نہ کھائیں. اسٹیپل فوڈ دنیا میں. اب آگے چائنا وغیرہ میں دیکھتے ہو تو انہوں نے اسی میدے سے نوڈلز بنائے ہوتے ہیں, یعنی اس سے دیکھیے یہ اسٹیپل فوڈز ہیں. اگر یہ مکئی ہے, مکئی کی روٹی ہو, باجرے کی, جو کا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسٹیپل فوڈز ہیں مختلف. اب ہمارے ہاں گندم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں جو آپ کو نظر آتے ہیں, اور جو کا فائدہ کتنا ہے, تبھی وہ اتنے ذہنی اور جسمانی طور پر جفا کاش اور صحت مند تھے وہ لوگ. اور ہاں, تو گندم کی اپنی خاصیت ہے. تو جب تک یہ پوری کچھ بھی نہ کھائے بندہ, سوکھی روٹی بھی کھاتا جائے نا, اس کی بھی بہت طاقت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے, ہاں اب دیکھیے صرف یہ انسان کے لیے, اور دیکھیے کیسی زبردست ایک ایک دانہ پیک کیا ہوا آتا ہے آپ کے لیے, اس کو پھر وہ چھڑتے. پھر اللہ نے انسان کو عقل دی, اور کس طرح وہ دانے نکالتا ہے, پیستا ہے, کوٹتا ہے, گونتا ہے, روٹی بناتا ہے. ہاں ہاں, تو وہ اس کا جو سارا پورا یہ پروسیجر ہے, یہ عقل سے. جانوروں کا کیا ہے, منہ مارا اور کھا لیا. اس لیے اللہ کہتا ہے تم یہ گندم مت کھاؤ, یہ بھوسا جو باقی ہے نا وہ کھاؤ. ہاں, یہ اور اس میں سے اللہ نے ضائع نہیں کیا. اچھی چیز انسانوں کو, بھوسا جانوروں کو, اور وہ کھا کر کتنی اچھی چیز دیتے کھاتے بھی ہیں. اس توڑی سے آپ دیکھیے لپائی بھی کرتے ہیں مٹی میں, اس کو ملا کر ایک آرگینک میں. اچھا, اب درخت ہیں تو ان کے پھل انسان کھاتے ہیں, اور پتے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مویشی کھا جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے بہت سی نباتات ہیں, کچھ یعنی آپ کے کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو لباس کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. مثلاً کپاس, اور ریشم تو کیڑے سے وہ ہوتا ہے یہ, لیکن ہوتا وہ بھی درخت پہ ہی, شہتوت کے درخت پہ ہی ہوتا ہے. لینن بھی سیلولوس ہوتا ہے, فائبر کا, اس کا جو فائبر جس سے بنتا ہے, السی کے جو ہوتا ہے. دیکھیں, ہاں دیکھیے نا,
ایسے والے سائنس والوں دیکھیے نا سائنس جو ہوتی ہے وہ انسان کو دیکھیے تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کیونکہ اب نے وہی بات پڑھا ہوا ہے کچھ لوگ ٹیکسٹائلز کے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ کس طرح بنتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی جو علم ہوتا ہے یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب لے کے آتا ہے. اور میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ ہوم اکنامکس کالج میں جو سب جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا وہ ہر علم پر ان کو کچھ نہ کچھ دسترس ہے کیونکہ سائنس سبجیکٹس بھی پڑھائے گئے فزکس کیمسٹری بایولوجی بایو کیمسٹری اور ادھر پھر یہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن اس کے سارے وائٹامنز اور کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائلز اور ہر چیز جو ہے اس کا چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بچوں کی نفسیات دیکھی ہر چیز کے لیے. تو پہلے تو یہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی تھی کہ کسی کو اس کالج میں داخلہ مل جائے اور اب اس کا ایسا برا حال ہو گیا ہوا تو اب کوئی ہمارے اپنی فیملی کی بچیاں دیکھا دیکھی بڑوں کی اپنی بہت ساری بڑی پڑی ہوئی ہیں تو جا کے واپس نکل آتی ہیں. وہاں کا ماحول ہی ایسا ہو گیا کام نہیں کرتی نہ وہ کام سے بھی کرواتی ہیں پتہ نہیں اب کیا کیا ہو گیا بہرحال. اور پھر ہر کوٹا سسٹم ہو گیا ہر طرح کی وہ ہمارے دور میں تو کہ ایلیٹ کلاس کی وہ جو ہوتی تھی چنی ہوئی کریم ہوتی تھی نا وہ وہاں پر اسی طرح کی ٹیچرز فارنرز ہوتی تھی اور جو جی ہاں تو وہی بات ہے کہ جی یونیورسٹی بن گئی آپ کی ہاں ہو گئی ہاں جی یونیورسٹی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ تھوڑا تھوڑا بھی ہو نا علم اگر ویسے نہیں آپ نے پڑھا ہوا تو آپ بچوں کی کتابوں سے سیکھ جاتے ہیں. ان کو بچوں کو چھوٹے بچوں کو چوتھی پانچویں کو سائنس جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں مزہ آتا ہے. آپ کچھ بچوں کو پلانٹس کے بارے میں جب آپ پڑھا رہے ہیں تو دیکھیے علم کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کالج میں ہی داخلہ لینا ہے. علم کہیں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. لٹریچر کی یہ اردو یا انگلش کا لٹریچر جو ہے آپ بکس پڑھیں آپ دیکھیں بات ہوتی شوق کی لگن اور دیکھیں اس کا فائدہ کتنا ہے. آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ریفر کر رہی ہو اور یہ ہر کوئی اس پہ نہیں لگاتا. کچھ لوگوں کے دین دار بھی جو ہوتے ہیں ان کی بکش نالج ہوتی ہے صرف جو کتاب ہے اس تک محدود جو نوٹس مل گئے اس تک محدود ہے جو پڑھا دیا ٹیچروں نے الہدا والوں کا یہی ہے نا لکیر کی فقیر اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا اور ادھر ادھر سے نہیں. اب دیکھیے ہمیں الحمدللہ اگر میں کوئی مثال دے رہی ہوں تو مجھے کسی نے یہ مثالیں سکھا کے بھیجی ہوئی اللہ تعالیٰ خود ہی سجاتا ہے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں اسلامک ڈیبیٹس میں بہت حصہ لیتی ہوں. ہاں دیکھو نا شروع سے یعنی پرائمری سیکشن سے ہاں کیا ہوا ہے ہاں الحمدللہ گرلز گائیڈ میں پھر یہی مفت بالکل ایگزیکٹلی میرا بھی یہی حال تھا کہ گرل گائیڈز میں دیکھیں ایکسپوجر جتنا ملتا جلتا ہے کہنے کو تو کہتے ہیں فلانا نے بی اے کیا ہوا یا گریجویشن کی ہوئی یا آج کل بھی ہے. جب تک آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ کو ایکسپوجر ملے گا جتنا اتنے زیادہ آپ کے نالج میں اب ظاہر ہے آپ تو ماشاء اللہ آپ عمر کے اس حصے میں بیٹھ کے پڑھ ہی سکتے ہیں. میں تو ینگر جنریشن کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ وہ کریں اور یہاں وہ ینگر ہے ہی نہیں یہ ینگ مدرز ہیں یہاں بیٹھی ہوئی کچھ مدرز ہیں گرلز کوئی نہیں ہے. تو اس میں اضافے کے لیے آپ یعنی یہ تو ظاہر انہوں نے تو ماسٹر سائنس میں کیا تو اپنے شعبے میں تو پھر ماسٹر ہوتا ہے لیکن جیک آف آل ٹریڈز ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اس دیکھیے اب بات ہو رہی تھی یہی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کیا آپ کے لیے اگاتا ہے. وہ دانے اگاتا ہے یہ اناج کا. دیکھیے اناج سے اب دیکھیے اب اپنے آٹے کو ہی لے لیجئے کہ صرف آٹا نہیں ہے وہ آٹا اس میں میدا نکلتا ہے اس کی سوجی بنتی ہے ہاں اس سے چوکر آج کل چوکر جو ہے وہ بھی انسانوں کے کھانے کے کام آ رہا ہے. الگ سے کھاتے ہیں مکس کر کے نہیں کھاتے اب الگ سے کھاتے ہیں ہاں. تو اسی طرح دانے ہیں بیسن بھی تو چنوں سے ہی بنتا ہے دالیں بنتی ہیں ہاں اللہ سبحان اللہ الحمدللہ دلیا جس کا ہم روز ذکر کرتے دلیا بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں کس سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین میں سے ہمارے لیے اخرجنا منہا حبن. اب ایک ایک حبت ان کو لیتی جائے ایک ایک دانے کو چنے کو لیں دالوں کو دے ایک ہار دال کی الگ خصوصیت اس سے کیا کیا بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ. فمنہ یاکلون بس وہ اس میں سے کھاتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور کتنی ورائٹی ہے کس کے لیے انسان کے لیے سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا
جلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے اس میں باغات بنائے یا باغات لگائے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہاں، باغات جلنا جالا ویسے بنانے کو ہی کہتے ہیں نا، کہ ہم نے اس میں باغات بنائے یعنی باغات لگائے، کس کے؟ کھجور کے، وعناب، اور انگور کے۔ نخیل کھجور کس قدر سخت ہے اور وہ خراب بھی نہیں ہوتی، دیکھیے آپ کے پاس مہینوں پڑی رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ وعناب، اور انگور کل لاؤ آج خراب، وہ اتنا نازک ہے، یعنی اسی پانی اور اسی زمین میں سے اس قدر سخت جاندار پھل بھی، ہاں، اور اتنا نرم و نازک جو ہے وہ بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ کھجور کے اپنے فائدے، انگور کے اپنے فائدے، آگے دیکھیے کیا کیا بنتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی تک نہیں ہم چھوڑتے آج تک، اور اس کی جو گٹھلی ہے اتنی سخت، اور اسی کو پیس کے آپ دل کے مریضوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی چیز ہے اس کی چھال، اس کے وہاں ہر سٹیج پہ جو کھجور ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ فوائد، اس کا کچھ کوئی نام اربوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے کیا کیا وہ کرتے اور بناتے، اور کیسے کیسے ڈفرینٹ اس سے وہ مطلب ذائقے۔ اور اسی طرح سے یہ دیکھو جانور جو ہے وہ گٹھلیاں بھی کھا لیتے ہیں، وہ جو کھجوروں کی ہوتی ہیں، اونٹ وغیرہ، جھاڑیاں، اور وہ تو کہا کہ اس نے تمہارے لیے باغات بنائے کھجور کے اور انگور کے۔ اب انگور سے بھی کیا کیا بنتا ہے آپ کے لیے، اور تو زمین یعنی زمین زندہ ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ اس سے پہنچتا ہے، اور ہم زمین کو کیا دیتے ہیں؟ بیکار چیزیں، ہر گندی چیز ڈمپ کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی اس کے اندر، ہر چیز جو ہے اس کے اندر ہم ڈمپ کر دیتے ہیں، کوڑا کچرا بھی، اور وہ کیا ہوتا ہے پھر سے یہ پتے بھی، پھر زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ریسائیکل کر کے کھاد بنا دیتی ہے، اور دوبارہ اس میں سے ہمارے لیے اناج نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک دفعہ ہم ذکر کر رہے تھے نا ایک دفعہ کہ پتہ نہیں اتنے جانور پرندے مرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں۔ پیچھے میں نے اس کا جواب مجھے ملا ہے کہ ویڈیو میں نے دیکھی اس کے ذریعے سے، آپ نے بھی دیکھی ہے وہ کسی نے؟ پتہ آپ کا کیا علم ہے بھائی زوالوجی والی کا؟ آپ بتائیں نا۔ جو پرندے چلے مر جاتے ہیں، ہاں، پرندے، جانور، کتے، بلیاں اتنے جو ہوتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہڈیاں زمین میں اپا جی چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی کھو میں اور ان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کی ان کو ہوتا ہے کہ وقت ختم ہوا، ایگزیکٹلی یہی میں نے پڑھا تھا، انہوں نے بھی وہی دیکھا ہوگا نا انہوں نے۔ اگر وہاں پہ نہ جائیں تو کہتے ہیں ورنہ سڑکوں پہ جانوروں کی اتنی لاشیں ہوتی، یہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ پہاڑوں کی کھو میں، زمین کے اندر، درختوں کے جو خالی وہ جو درختوں کی کھو ہوتی ہے، پہاڑوں کی غار، ایسی جگہوں پہ جا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنا ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ طبعی موت ان کی جو ہے نا وہ اسی طرح اول جو ایکسیڈنٹل ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں ان کے آپ کو نظر آتے ہیں بعض اوقات، کتے بلیاں مرے ہوئے بھی، اور کوئی برڈز والا جس کو دوسرے جانور نے کھا لیا، ورنہ اتنی تعداد میں جتنے یہ ہیں اگر یہ مر کے زمین پہ پڑے رہتے تو ان کو تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کہ یہ زمین کو کہ کیا حیان وقفاتا، یہ زندوں کو بھی سمیٹنے والی ہے، مردوں کو بھی۔ سبحان اللہ، تو مجھے بہت تسلی ہوئی یہ جان کے کہ بھی واقعی ذہن میں کل بلاتا تھا سوال کسی سے پوچھے کہ یہ کہاں جاتے ہیں اتنے، تو اس کا جواب مل گیا۔ کیا نہیں جانور دوسرے ان کو یہ آپس میں لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، بعض بار دیکھیں یہاں کبوتر چڑیاں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کو مر جاتا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، یا جن کو آپ شکار کر لیتے ہیں، جو نیچرل طبعی موت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ دیکھیے ہر ایک کو اللہ نے یہ سمجھ دی اور ان کو پتہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ہاں جی، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ کی، ان کو پتہ ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ہاں جی، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ پھر فرمایا کہ اور تمہارے لیے ہم نے وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سے چشمے جاری کیے، کھانے کا انتظام ہی نہیں کیا، پانی کا انتظام بھی کر دیا، ہاں، کہ اسی سخت زمین سے اللہ نے چشمے نکال دیے۔
تو اس طرح دیکھیے اگر کھجور کی گٹھلی سخت ہے، اگر زمین سخت ہے، اس کے اوپر اگر چشموں کا بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، اس میں سے خیر پھوٹتی ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اوپر اگر دل سخت ہو جائیں تو قرآن کی جو تلاوت ہے کیا وہ بارش کا کام نہیں دے گی اور ہمارے دلوں سے خیر نہیں پھوٹے گی؟ تو سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ قرآن کی تلاوت اور کراہیت الموت، کہ یعنی اس طرح موت کی یاد کرنا، کراہت میں نے کہا کہ موت کی وہ کراہت کی یہاں ذکر نہیں ہے، کہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، دیکھیے عیون جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ عین کی۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں یہ ہماری آنکھ جو اس کو بھی چشم کہتے ہیں فارسی میں، اور عینوں کو بھی چشمہ، اور عین سے بھی عینک۔ کبھی ہم ان الفاظ پہ غور نہیں کرتے کہ کتنے ہیں، چشم سے بھی دیکھ لیجئے اور عین سے بھی، یہ بھی چشمے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں ان سے بھی آپ دیکھ لیجیے، یعنی دنیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے دنیا کو اپنی آنکھوں سے سیراب کر سکتے ہیں جیسے۔ سبحان اللہ۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور یہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، فرمایا کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے ہاتھوں نے یہ سب نہیں بنایا، ان کے ہاتھوں نے۔ ماں کا جو لفظ ہے اس کو ماں نافیہ کے طور پہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے کہ نہیں بنایا، اور ماں جو کے معنی میں بھی، جو کچھ جو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، جو یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اس پہ وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، جو تمہارے ہاتھوں نے بنایا، یا نہیں بنایا تمہارے ہاتھوں نے کیا؟ خوراک کی بھی جو کچھ بھی، پہلے جو کے معنی میں دیکھیے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں، یعنی جو فروٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی پیداوار ہیں، اس میں سے یعنی یہ جو پیداوار تو اللہ نے ہی بنائی ہے، ہمارے ہاتھوں نہیں بنائے، بلکہ جو کچھ بھی اس سے آگے ہم بناتے ہیں اس کی بنانے کی بھی سمجھ بوجھ ہمیں اللہ نے ہی دی ہے۔ مثلا اب آم ہے یا کھجور ہے، اللہ نے بنائے، اب آپ کو اللہ نے عقل دی کہ میں اس کھجور کو کس طرح استعمال کر سکتی ہوں، اس آم کو میں کس طرح استعمال کر سکتی ہوں، میں اس کو کچا ہو تو میں اس کا اچار بنا لیتی ہوں، چٹنی بنا لیتی ہوں، مربے بنا لیتے ہیں، پک جاتا ہے تو اس کا جوس بھی نکل آتا ہے، اس کا ملک شیک بنا لیتے ہیں، آئس کریم بنا لیتے ہیں، سویٹ ڈشز بنا لیتے ہیں، کیک بنا لیتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں بنا لیتے۔ تو وہ بھی اس کی بھی عقل، یعنی اس کا بھی فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ ہی سے منسوب کہ جو کچھ بنایا اللہ نے، اور نہیں بنایا تمہارے ہاتھوں نے بھی جو کچھ، وہ بھی اللہ نے تمہیں سمجھ بوجھ دی، نت نئی ریسیپیز۔ ہاں جی، وہ پیوند بھی جو لگاتے ہیں درختوں پہ آپا، وہ عام مختلف طرح کے جو آتے ہیں، ہاں ہاں، وہ بھی تو اللہ نے عقل دی نا، پیوند لگا کے جو آپ کچھ کی پیوند کاری کرتے ہیں آپ کسی بھی فروٹ کی۔ جی، حضرت نوح علیہ سے ایگزیکٹلی، اب وہ آگے پڑھیں گے نا، وہ بھی اللہ نے عقل دی تھی، وہ آگے آ رہا ذکر ان کا بھی جو آیا نشانی میں سے۔ تو یہ یہاں تو ابھی اب کھانے پینے کی بات کا سلسلہ چل رہا ہے نا، ہاں، کہ جو کچھ، کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں بنایا اس سے سالن بناؤ، سبزیوں سے، سبزیوں کو کیا کیا استعمال ہے، کس طریقے سے آپ ان کو کر رہے ہیں، یہ کس نے آپ کو سکھایا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ساری، ذرا آپ کسی وقت اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوں تو ذرا دیکھیے کہ ان سب چیزوں میں سے آپ نے کیا بنایا ہے۔ کہتی میں نے بنایا، میں نے پکایا، میرا یہ، ہاں، نام آپ کا ہوتا ہے، تو ایک ایک مسالہ اور ایک ایک چیز کو میٹھا بناؤ تو چینی سے لے کے تو ہر چیز، وہ کہاں سے لی آپ نے؟ اگر اللہ نہ دیتا تو کیا آپ اتنے ذائقے دار کھانے بنا پاتی؟ اور جو ہربز اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، وہ میں نے بنانے کے باوجود اس میں ذائقہ اللہ ہی دیتا ہے، ذائقہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، فلاں کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے، وہ اللہ
ذائقہ برکت بھی اللہ ہی دیتا ہے کہ فلاں کا بناتے وہ ختم ہی نہیں ہوتا کئی بڑا ہی بے برکت ہوتا ہے، ہیں، کئی بڑا بے برکت ہی ہاتھ ہوتا ہے، صحیح بات کسی کا کتنا بھی اچھی نیت سے بنائے، اللہ کا ذکر کر کے بنائے تو برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو یہ برکت کون دیتا ہے، یہ ذائقہ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یشکرون، کہ اس اللہ نے نشانی سے شروع کیا ہے کہ اس نشانی کو جاننے پہچاننے کے باوجود کیا تمہیں یہ نشانی اللہ تک نہیں پہنچاتی کہ تم اس کا شکر کرو؟ افلا یشکرون، کیا تم اب بھی شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کا پہلے لازمی کہ اس کو اپنا خالق مان لو، اسی کے آگے جھک جاؤ. یہ سب کچھ وہ نہ کرتا تو پھر کیسا گزارا ہو رہا تھا تمہیں؟ تو آج اب آگے مزید بھی یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ سارے یہ جو نباتات ہیں، جو پلانٹس ہیں، ان کو اگانے میں جو 4 اسباب یا 4 فیکٹرز ہیں بنیادی طور پر، وہ بھی اللہ ہی کے ہتھیار میں ہاتھ میں ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تب زمین تو پڑھ لی آپ نے، دوسرا پانی، تیسری ہوا میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف گیسز ہوتی ہیں، نائٹروجن، آکسیجن، کتنی اس کے اندر ہوا میں ہے. تو وہ آپ کون سے پودے کے لیے کون سی گیس کتنی ضروری ہے، اور آپ کو پتا کہ نائٹروجن ہوتی ہے اس کے لیے، پھر کون سی وہ نکال رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کر رہے ہیں، وہ آکسیجن نکال رہے ہیں. یہ ہوا تیسرا فیکٹر. چوتھا شائن، ہاں سورج، سن شائن. چوتھا سورج، اس کی بھی ریز دیکھیے، اور دیکھیے جس اینگل سے جتنی وہ پڑتی ہیں ریز موسموں کے لحاظ سے، ویسے ہی آپ کو پھل ملتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے، ان کے اندر خوشبو، ان کے اندر رنگ. اب جیسے جیسے ٹھنڈ پڑتی جا رہی ہے، چھوٹا سا میں نے ایک وہ پودا جو کینو کا لگا، کینو دن بدن زرد ہو رہے ہیں، اس میں رنگ بھر رہا ہے، اس میں رس بھر رہا ہے، وہ میٹھے ہو رہے ہیں ٹھنڈ سے. ہاں تو کچھ گرمی میں آم ہے تو کہتے ہیں جو گرمی سے پکتے ہیں ان میں رنگ اور رس آتا ہے. جامن ہے تو بارش سے دیکھیے اس کے رس بھرتا ہے. تو اللہ کے کس وہ بھی ای آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں ان کو جاننے کی توفیق دے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس تک پہنچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم سب کی ساجی کو قبول فرما. جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے پاک کلام کے ذریعے ہم آپ کی قدرتوں کا جو بیان سنا پڑا اللہ تعالیٰ، تو ان کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروا، اپنی معرفت کروا. اور اے اللہ تعالیٰ تیری عظمتوں کو آگے ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں ویسے ویسے اور زیادہ جھکتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ تمہاری عاجزی قبول فرما. اللہ ہمیں غرور و تکبر، فخر و ریا سے بچا، جھوٹ چغلی سے بچا. سب اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری روحانی، اخلاقی، جسمانی بیماریاں یا اللہ ہماری دور فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے جو عزیز بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا پروردگار عالم جو اس محفل میں ہیں ان کی بھی دعا ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول فرما. جو نہیں ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو اس ہفتے میں شادیاں ہونے والی ہیں، اسے آج
شادی ابتدا جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، اور عظما کے بیٹے کی شادی کی بھی، منزہ کے بیٹی کی، روحی کی، منم اور رضا کے بچوں کی ہے اللہ تعالیٰ، تو سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ مراحل سے گزار. اور اے اللہ تعالیٰ جو بھی بچے جن کی شادی ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں شاد و آباد رکھنا. یا اللہ ساتھ ساتھ تیرا دوسرا عمل بھی جاری ہے، جو گزشتہ ہفتے میں جو لوگ ہم سے جدا ہو کر آپ تک پہنچ چکے ہیں، خاص طور پر اسحاق صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور جو ہمارے عزیزوں کا رب آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کو مدارج اونچے فرما، اور اللہ تعالیٰ ان تک ہماری اچھی اچھی خبریں ہی پہنچاتے رہنا. ایسے کام نہ ہو جس سے کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ چلے اور ان کا دل دکھے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے وہ راضی ہو جائیں اور آپ بھی راضی ہو جائیں. ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر، پریشانیاں دور کر. اس یخ بستہ سردی میں اللہ تعالیٰ کشمیریوں پہ کیا بیت رہی ہے تو ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے آسانیاں فرما. امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ تو آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو تو ہی جگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کی مدد کے لیے جائیں اور کچھ کر سکیں، عملی طور پہ کر سکیں. اور خود کشمیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ تو ان کو ایسی قیادت عطا فرما جیسی تو نے ہمیں قائد اعظم کی شکل میں عطا کی تھی، اور وہ قیادت جو ہے ان کو لے کے ان کی جو مشکلات ہیں ان میں سے نکال سکیں. اللہ تعالیٰ تو قائد اعظم کو بھی اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جن کی اللہ تو نے ذریعہ بنایا ہمیں یہ ملک عطا کرنے کا. یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ تعالیٰ میرے بچے نور محمد کی آج سالگرہ ہے اللہ تعالیٰ تو اس بچے کو بھی سچ مچ اللہ تعالیٰ تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا دے. یا اللہ نور بنا دے اس بچوں کو اللہ تعالیٰ، اس روشنی کو اللہ تعالیٰ جو اس گھر میں پھیل رہی ہے یہ بچے لے کے اٹھیں اور اللہ پاک اس کو پھیلا دیں. اور اللہ تعالیٰ اندلیب کی بہو کی بھی آج ہی سالگرہ ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ عائشہ کو بھی صحیح سچی مسلم بنا دے. اور اے اللہ تعالیٰ اس سے آگے اور لوگوں کو، اس کے خاندان والوں کو اور لوگوں کو اسلام کی جو نعمت ہے عطا ہو جانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کیا کہ دیکھو اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. آیت نمبر 51 سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. پچھلی دفعہ ہم نے آخرت کا بیان اب شروع کر لیا تھا تاکہ وہ منکرین آخرت کا جو سوال تھا کہ وہ قیامت کب آئے گی، وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بتائیں وہ دھمکی جس چیز کی آپ دیتے ہیں وہ کب پوری ہوگی اگر آپ اپنے کہنے میں سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت تیاری نہیں کرنی پڑے گی. وہ جب وقت آئے گا تو اچانک ہی آ جائے گا. صرف ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک سور کی وہ آواز ہوگی، اور جہاں تم کہیں ہوگے، جس حال میں ہوگے وہیں دھر لیے جاؤ گے. دنیا کے جھگڑے، دنیا کی بحث و مباحثے، دنیا کے کام ہو رہے ہوں گے، اور تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ تم واپس اپنے گھروں کو جا سکو یا کوئی وصیت ہی کر سکو. اب یہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ پہلے سور کے بارے میں تھا
کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور وہ جو سور ہے اس کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جس کو کہا گیا کہ یہ نفخۃ الفزع اس کو کہا گیا ہے. قیامت کے جو سور ہے یہ 3 بار پھونکا جائے گا. سب سے پہلا جو ہے وہ نفخۃ الفزع ہے، گھبراہٹ کا سور پھونکا جائے گا. یعنی جب انسانوں میں، جانوروں میں، ہر چیز کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، آسمانوں کا، ستاروں کا. یہ آخری پارے میں آپ پورا پڑھتے ہیں جب آسمان وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان بھی پھٹ جائے گا. وَإِذَا حُشِرَت، وہ جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، وہ ساری افراتفری وہ اس میں. پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الصاعق، صاعق کس کو کہتے ہیں؟ کڑک کو، یا موت کے بے ہوشی کو، کہ ایک دم سے بے ہوشی، موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، بے ہوش ہوں گے اور پھر ایسے کہ پھر اٹھ ہی نہیں پائیں گے. اور پھر تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کو کہا گیا ہے کہ نفخۃ القیام لرب العالمین، کہ اب رب العالمین کے حضور قیام کا وقت آ جائے گا. اس وقت پھونکا جائے گا، پھر مرے ہوئے دوبارہ سے وہ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. اور اس وقت یہ ساری زمین جو ہے اس کا سارا نقشہ ہی بدل چکا ہوگا ہر چیز کا، اور یہ جو زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا کر ایک سپاٹ میدان بنا دے گا جس میں کوئی سلوٹ، کوئی بل نہیں ہوگا. اور ہر شخص جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک پیدا ہوا ہوگا اس کو صرف اپنے 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی. کھڑے ہوں گے، قیام ہے نا، کھڑے ہوں گے سب پیشی کے لیے. تو ان تینوں کا یہاں بیان ہے. اب دیکھیں یہ جو پہلا سور ہے اس کے بارے میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ یہ سور کیا چیز ہے. عن عبداللہ ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، نرسنگا بھی اس کو کہتے ہیں نا، یہ بیگل صاحب بجتا ہے جو پرانی فلموں میں اس طرح سے کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں تو اس میں پھونک مارتے ہیں تو دور دور تک جو آواز ان کی جاتی ہے. تو اس طرح اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکنے والے فرشتے یعنی اسرافیل سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل ہوں گے. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، اس کی گردن لڑک جائے گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گا. سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا. وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے چلے جائیں گے. پھر ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سور یعنی سور پھینکنے والے جو فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ سور پھونکے. چونچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے عرش کی طرف دیکھ رہے کہ کب اشارہ ہو اور وہ اس پہ پھونک مار دے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سور جمعے کے روز پھونکا جائے گا. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں.
اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی روز یعنی جمعے کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس روز یعنی جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے۔ یعنی جو چیز بھی حلال چیز مانگی جاتی ہے جمعے کے دن، اس میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی، جب دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو چیز مانگی جائے اللہ پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو اکابرین تھے وہ جمعے کے دن عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے سارا دن، یعنی وہ تیاری جمعے کی جو ہے، جانا، نماز پڑھنا، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد عصر سے مغرب تک یہ لوگ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے، دعاؤں میں رہتے تھے، تاکہ ہو سکتا کہ اس میں زیادہ چانس ہے کہ وہ گھڑی ہو۔ پھر پانچواں اس کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے قیامت کا۔ تو یہ تو سور کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا کہ وہ ہے کیا۔ تو اس لیے جو پہلی سور، بعض نے کہا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، بعض روایات میں ہے کہ 3 مرتبہ۔ تو جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ انہوں نے اصل میں پہلے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اور تیسرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس دوسرا قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا جو ہے نا، اس میں بیہوشی کا ہے نا، نفخۃ الصاعق یا نفخۃ الموت بھی اس کو کہا گیا ہے کہ بے ہوش ہوں گے اور پھر وہ گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پہلے میں گھبراہٹ ہوگی، دوسرے کا بے ہوشی اور موت والا، اور تیسرا جو ہے اس میں اٹھ جائیں گے دوبارہ۔ اب یہ دیکھیے، پہلے نفخ اول جو ہے، اس کے بعد جب سب مر جائیں گے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر ایک اور حدیث میں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی فرشتوں کو بھی موت واقعہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہیں گے جبرائیل کی بھی روح قبض کر لو، اب اسرافیل کی بھی کر لو، میکائیل کی بھی کر لو، اب تم بھی مر جاؤ، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے، اللہ للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ قہار کی۔ اللہ، اور پھر جب وہ نکلنے والا سور ہوگا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے،
यानी जैसे ये फरिश्ते वगैरह हैं। दूसरी बार अब सूर फूंका जाएगा तो यकायक लोग उठकर देखने लगेंगे। सबसे पहले कब्र से मैं सर उठाऊंगा, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से बरामद होंगे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पायों में से एक पाया पकड़कर खड़े होंगे, यानी इन वो कहते हैं कि मेरे से पहले यानी वो उठे होंगे और अर्श का एक पाया पकड़ा होगा। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे पहले कब्र से उठे या वो उनमें से होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने घबराहट से महफूज रखा होगा, क्योंकि उन पर दुनिया में वो कोहे तूर पे जो बेहोश हो के सब गिरे थे, वो बेहोशी उन पे तारी हो चुकी हुई, इसलिए उस वक्त